قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فکر آخرت کے حوالے سے اس دنیا کی حقیقت، اس کے متعلق یہ ایک جامع آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات جن کو پیدا کیا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر فرمایا تمہیں پورا اجر، تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر وہاں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ آدمی جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ہماری موت یاد دلائی ہے۔ ہر ایک نے مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ملے، دنیا میں نہیں، اور پورا بدلہ ملے گا، جہاں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک ذرہ بھی اس نے نیکی کی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب رکھے گا، اور معمولی گناہوں کا حساب بھی اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پورا بدلہ ملے، یعنی اس جہاں اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے صبر بھی کرنا۔ تم اگر نیکیاں کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، سردیوں میں گرمیوں میں تکلیف اٹھا کر اپنے مال خرچ کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ذکر و اذکار، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، باقی نیکیاں، نوافل، تہجد، جتنی تمہاری نیکیاں ہیں، یہ سب اللہ کے بعد جمع ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ابھی دنیا میں نہیں۔ لہذا صبر کرتے ہوئے نیکیوں پہ عمل کرتے رہے، بدلہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ملے گا۔ خوش نصیب لوگ پھر کون ہوئے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ دنیا میں تو ہم نے کامیابی کی تعریف اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے، دنیاوی اصول کے حساب سے ہم لوگوں کو کامیاب کہتے ہیں۔ جس کا کاروبار اٹھ جائے، جس کی اولاد کثرت کے ساتھ ہو، بیٹے زیادہ ہو، جو تکلیفوں سے آزاد ہو، بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، غرض دنیاوی مال و اسباب، عہدے، جائیدادیں وہ بنا لے، اسے خوش نصیب اور کامیاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے، حقیقی کامیابی جہنم سے جسے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے۔ پھر فرمایا جو دنیا جو تمہیں جنت سے روکتی ہے اور جہنم سے بے خوف کر دیتی ہے، اس میں مال و متاع جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کی آزمائش، اور تمہارا مال و متاع جو کچھ تمہارے پاس ہے محض دھوکے کا سامان، جو خواب کی طرح ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور نہ ہی وہ چیزیں تمہیں اللہ کے قریب کریں گی جب تک کہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے تم استعمال نہیں کرتے۔ گزشتہ خطبہ آپ نے سنا جہنم کے متعلق، جہنم کے مختلف عذابوں کا تذکرہ، آگ کی تپش، اس کی تیزی، اہل جہنم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب جو مسلط ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس مناسبت سے آج کے خطبے میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، وہ کون سے بنیادی اعمال ہیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے
جہنم کا کچھ تعارف ہم نے سن لیا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں، کہ کس طرح انہیں عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا کہ وہ موت کے لیے ترس رہے ہوں گے لیکن موت نہیں آئے۔ ان عذابوں سے بچنا دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قرآن میں جنت اور جہنم کا تفصیلی نقشہ ہمیں بیان کر دیا، خالی پڑھنا اور سننا نہیں ہے، جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہنا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے تگ و دو کرنی۔ اب جہنم سے بچانے والے اعمال کون سے؟ ذرا ان پر بھی غور کریں، اپنا تجزیہ کریں۔ ہمارے لیل و نہار جس طرح گزر رہے ہیں، صبح اور شامیں، وقت ہمارا جس طرح کٹ رہا ہے، وقت کے ساتھ ہم رب العالمین کے ساتھ کیا تعلق رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنا تجزیہ بھی تو کریں کہ جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور یہی کامیابی ہم نے حاصل کرنی ہے، ان عذابوں سے بچنا ہے۔ قیامت کے دن جہنم کی لو سے بھی اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے، اس کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے۔ بنیادی عمل جو نجات کا سبب ہے، اللہ کی رضا اور قربتوں کا سبب ہے، جو باقی نیکیوں کی بنیاد ہے، جس پر باقی انسان کے اعمال کی عمارت قائم ہوتی ہے، وہ ایک بندے کا عقیدہ ہے، اس کی توحید۔ سب سے پہلے توحید، دین، عقیدہ جہنم سے نجات کا سبب بھی ہے۔ نامہ اعمال میں انسان کے دفاتر بھر جائیں گے نیکیوں سے توحید کی وجہ سے، وزن اعمال میں بھی نیکیوں کا پلڑا توحید کی وجہ سے ہی وزنی ہو۔ یہ سب سے بنیادی عمل ہے توحید۔ باقی بات میں اعمال، باقی اعمال پر بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ توحید کے بعد ایک موحد کو کیا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے توحید۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدے کے متعلق امت کو تعلیمات، شرک سے کس قدر ڈرایا، نبی علیہ السلام خود کس قدر احتیاط کرتے تھے توحید کے متعلق۔ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ حرم اللہ علیہ النار، یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور پڑھتے وقت اللہ کی رضا مطلوب ہے، یعنی اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے، خالی زبان سے نہیں پڑھ رہا، اس کا عمل بھی اس کے مطابق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے عقیدے میں ایسے اولیاء کرام نہیں ہیں جن کو اس نے اللہ رب العالمین کے نام دیے ہوئے ہوں، اللہ کے اختیارات سونپے ہوئے ہوں، اللہ کی صفات دی ہوئی ہو، اور اس کا عقیدہ ہو کہ فلاں بزرگ بھی یا کوئی پیغمبر یا اللہ کا نیک بندہ، کوئی صحابی یا اہل البیت میں سے کوئی فرد، وہ مشکل کشا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ داتا ہے، گنج بخش ہے، غوث آدم۔ اگر کسی کا بھی کسی اللہ کے نیک بندے، پیغمبر، اللہ کے کسی اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ ہے تو وہ شرک، وہ توحید کے منافی عقیدہ۔ اس کو اپنی یکدم جس قدر ہو سکے موت سے پہلے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، توحید پر آ جائے۔ سب سے بڑی خیر خواہی ہے لوگوں کو شرک سے رکنا، رب العالمین کی توحید کی طرف لے کر آنا۔ آج مشرکین اپنی جاہلیت میں اس دلدل میں ایسے غرق ہو چکے ہیں، اہل توحید جو انہیں چیخ چیخ کر رب العالمین کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بات سمجھنے کے بجائے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں گستاخ کہتے ہیں، لا مذہب کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، وہابی، نجدی جیسے القابات سے نوازتے ہیں، حالانکہ وہ اہل حق انہیں رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ مسند احمد کی معروف حدیث جامع ترمذی میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، جس نے توحید، کلمہ توحید پڑھا، اس کے تقاضے پورے کیے۔ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بنیادی فرائض، حقوق، فرائض، نمازیں، رمضان مبارک کے روزے،
مال نصاب تک پہنچ گیا تھا، ہر سال کی زکوٰۃ، زندگی میں صاحب استطاعت تھا، ایک مرتبہ حج بھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد اگر گناہ بھی ہو چکے، ویسے گناہ سے مومن تو ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر فردت گناہ ہو گئے، لیکن بنیاد کو کبھی چھوڑا نہیں، توحید اور بنیادی فرائض کو چھوڑا نہیں، گناہ ہوتے رہے، پھر معافی مانگتا رہا، پھر گناہ ہو جاتے، پھر معافی مانگتا رہے۔ انسان ایک کمزور ہے، اللہ نے کمزور پیدا کیا، رب العالمین بھی جانتا ہے، وہ اسی لیے ہمیں ڈھیل دیتا ہے اور فوراً معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے نامہ اعمال وزن کیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا اور گناہوں کا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، علی رؤوس الخلائق، قیامت کے میدان میں پوری انسانیت کے سامنے اس کو بلایا جائے گا، گناہوں کے انبار ہوں گے، 99 دفاتر گناہوں کے لے کر آئے گا، 99 رجسٹر، دفاتر، لمبی لمبی پرچیاں گناہوں سے بھری، وہ اس کو دکھائی جائے گی، اس کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، گناہوں کے پلڑے میں، الٹے جانب وہ پلڑا نیچے آ جائے گا۔ کل سجل مثل مد البصر، فرمایا نبی علیہ السلام نے، ہر دفتر پر، اس کے رجسٹر پر، اس کی کاپی پر، نوٹ بک پر، نامہ اعمال میں جو گناہ ہوں گے ان کی تفصیل، جہاں تک آنکھ پہنچے وہاں تک اس نے گناہ کیے، اتنے گناہ ساتھ لے کر اسے کہا جائے گا کہ دیکھو اپنے گناہ، کیا میرے فرشتوں نے، کاتبین نے کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، کوئی ظلم نہیں کیا، مجھے یاد ہے سارے گناہ کر کے آئے ہوں اپنے ساتھ، کوئی ظلم نہیں کیا، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ حل عندک عذر؟ کہے گا نہیں اللہ، کوئی عذر نہیں، دین پہنچایا، صحت دی، جوانی دی، عقل دی تھی، لیکن میں اپنے نفس سے مغلوب ہو کر یہ گناہ کر کے آیا، کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس، تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں البتہ تیری ایک نیکی ابھی باقی ہے، جو نیکی کے پلڑے میں ہم ڈالیں گے، کلمہ توحید لایا جائے گا، لا الہ الا اللہ، جو رب کو راضی کرنے کے لیے درست عقیدے کے ساتھ پڑھتا رہا، وہ پڑھتا رہا۔ پہلے یہ بندہ کہے گا اللہ گناہوں کی یہ 99 دفاتر، ایک پرچی کیا کرے گی؟ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، کلمہ توحید والی پرچی، یہ حدیث البطاقہ، پرچی والی حدیث البطاقہ کے نام سے معروف ہے محدثین کے ہاں، جب اس کے دائیں پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، فتاشت السجلات، وہ پلڑا بھاری ہو کر زمین پر آ جائے گا اور گناہوں کے 99 دفاتر ہلکے ہو کر اوپر آ جائے، تو کامیاب قرار دیا جائے۔ یہ برکت ہے کلمہ توحید کی، عقیدہ توحید۔ توحید جس کی صحیح ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جس کا سینہ کھول دیا ہے، شرک سے نفرت کرتا ہے، ایسے نفرت کرتا ہے گویا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، آگ میں کودنا تو قبول کر لے گا، رب العالمین کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرانے کے لیے وہ تیار نہیں، کہ برکتیں ہی اتنی کہ توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ نامہ اعمال میں سب سے وزنی کلمہ توحید، جہنم سے نجات کے لیے انسان وہ اعمال بھی تلاش کرے جن اعمال کے کرنے سے انسان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جہنم سے نجات کے لیے بنیادی چیز رب العالمین کے فرائض کی تکمیل، عقیدہ درست ہو، اللہ کے فرائض کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، ان میں نقص نہ ہو۔ یہ جہنم سے نجات کی تگ و دو ہے جو ہم دنیا میں کر سکتے ہیں۔ جہنم میں جب بدبخت لوگوں کو ڈالا جائے گا، وہ بے بس ہوں گے، توق لگے ہیں، زنجیروں پہ جکڑے ہوئے ہیں، بے بس، موت کو پکار رہے ہیں، موت نہیں ہے، دوستیاں ختم، مال و اسباب کچھ بھی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اور دنیاوی وڈیرے اور پیر جنہوں نے آسرے دیے تھے سب غائب، اولاد بھی کام کی نہیں، رشتہ دار بھی، دوست بھی، بے بس ہے۔ اب وہ ہزارہ خواہش کرے گا دنیا میں جا کے نیکیاں کروں، اب نہیں، ابھی ہم اس زندگی میں باؤنڈ نہیں ہیں،
اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، صحت دی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں ابھی یہ جو زندگی ہے، صدقات و خیراتوں کی صورت میں، اللہ کے فرائض کی پابندی کی صورت میں۔ جہنم کے دردناک عذابوں سے بچنے کے لیے ہمیں اتنی بھی فکر نہیں، ہلکی سی سردی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اٹھ کر بستر چھوڑ کر فجر نماز کے لیے آ جائیں۔ یعنی جہنم کے عذابوں کی ہولناکی ابھی بھی ہمارے دلوں میں بیٹھی نہیں۔ جہنم کے عذابوں کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ہمیں اس قدر بھی بے چین نہیں کر رہی جو اپنا بستر ہم چھوڑ سکیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی صحیح معنی میں ایمان ہو، گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو جنت کو، جہنم کو، یہ چیز انسان کو بے چین کر دیتی۔ وہ بے چینی کہاں ہے؟ ہم اپنی دکانیں، چلتی ہوئی دکانیں چھوڑ کر اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہیں، وہ بے چینی کہاں ہے؟ وہاں تو انسان بے بس ہوگا، ابھی تو ہم بے بس نہیں۔ ابھی زندگی کے لمحات جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، ایک ایک سانس نعمت ہے۔ استغفار کریں، اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قدر لمبی حدیث جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود، انہوں نے یہی سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سوال کیا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے سے پہلے کیا فرمایا؟ سألت عن عظیم، معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا، یعنی تعریف کی، حوصلہ افزائی کی کہ یہی اصل سوال ہے، یہی کام کا سوال۔ سألت عن عظیم، بہت بڑا سوال کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ داخلہ ہونا جنت میں اور جہنم سے نجات، سب سے بنیادی عمل اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرے، اکیلے رب کی بندگی کریں۔ فرمایا فرض نماز کی ادائیگی کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرے تو ادا کرتا رہے، اور اگر حج فرض ہو تو حج ادا کرے۔ یعنی 500 دین اسلام کی ارکان تمہارے پاس یہ ہے تو اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے نجات دے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود معاذ بن جبل کو بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا معاذ کچھ مزید چیزیں بتاؤں؟ الا ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے بتاؤں مزید جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی قربتیں حاصل ہوتی ہیں، کمی کوتاہیاں گناہ انسان سے جو ہوتے رہتے ہیں اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ابواب الخیر، فرمایا نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھو، صدقات کرتے رہو، رات کی نماز پڑھو۔ یہ مزید 3 چیزیں، بنیادی فرائض کے بعد آگے مزید بڑھو رب کے پاس، کہ وہ تو آخرت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، دنیا تو ہم نے گزار کے آگے چلنا ہے، مسافر کی طرح ہے۔ ابواب الخیر، خیر کے دروازے یہ صدقہ، یعنی فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقہ کثرت کے ساتھ، نفلی روزے رمضان کے علاوہ، اللہ جتنی توفیق دے نفلی روزے ہر مہینے کے کم از کم 3 روزوں کی تاکید کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت، نفلی روزے اتنے ہونے چاہیے، وگرنہ جب دن آسان ہو جیسے سردیوں کے دن چل، چھوٹے بھی ٹھنڈے بھی، روزے رکھو، نفلی روزے۔ یہ بہترین عمل ہے رب کی قربتیں حاصل کرنے کے۔ اللہ توفیق دے، رات کی نماز کا اہتمام کر۔ یہ تینوں اعمال اللہ کے عذاب سے بچانے والے۔ آپ نے سنا گزشتہ خطبے میں بھی جہنم سے نجات کے لیے جو بنیادی اعمال ہیں، توحید اور فرائض کی پابندی کے بعد صدقات۔ عید کے خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ خواتین نے میرا خطبہ نہیں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے اور خواتین کو خصوصی نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، کیا کرنا ہے؟ تصدق، جہنم سے بچنا ہے، صدقہ کثرت کے ساتھ۔
اللہ نے حلال کا مال دیا ہو، مال سے انسان کی محبت فطری ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، اپنی ضرورت کے لیے، اولاد کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے انسان کمائے، اپنے پاس رکھے بھی، لیکن ایسی محبت بھی نہ ہو کہ مال جمع کر کر کے رکھتا رہے اور صدقہ بالکل ہی نہ نکالے۔ مومن کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالتا رہتا، اور یہ جہنم سے نجات کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے خواتین کو یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا زین العابدین سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تھا، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ اہل البیت کی نیکیاں تو دیکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، جنت کی تڑپ جہنم کا خوف تو دیکھیں۔ علی بن حسین نام تھا، زین العابدین لقب، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ عبادت کرنے والوں کا سنگھار، خوبصورت عبادت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان فرمائی، ان کے خاص شاگرد تھے زین العابدین کی، وہ حدیث انہوں نے ابو ہریرہ سے سنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عاتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنْهُ مِنَ النَّارِ۔ ایک آدمی کا غلام ہے، جب غلامی اور لونڈیوں کا زمانہ تھا، خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، غلاموں کو آزاد کرنے کی کتنی ترغیب ہے، بالخصوص مومن اور مسلمان غلام۔ فرمایا اگر کسی نے مسلمان غلام کو آزاد کیا، یہ بہت بڑا صدقہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا صدقہ، کیونکہ ایک غلام کی قیمت کئی دیناروں میں ہوا کرتی تھی، کئی درہموں میں ہوا کرتی تھی، اور خریدنا آزاد کرنا بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی نیکی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر کسی نے اپنے مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ رب العالمین ہر اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے آقا کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی پورے غلام کو اس نے آزاد کیا، اللہ رب العالمین، ہم بھی تو سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ اپنے اس غلام کو اپنی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، اور جہنم سے نجات کے لیے تو بہانہ چاہیے، اسباب چاہیے، اعمال چاہیے۔ سعید بن مرجانہ نے آ کر اپنے آقا زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ زین العابدین کا ایک انتہائی بہترین غلام ہوا کرتا تھا، نیک، عبادت گزار، اور کام کاج بھی بالکل درست کرتا تھا۔ اس طرح کے غلاموں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، جو کام بھی درست کرے، خیانت بھی نہ کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے، اور آقا کے گھر میں بھی امانت داری کے ساتھ کام کرتے رہے۔ کم ہوتے تھے ایسے غلام، اور ان کی بڑی قیمتیں لگا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے چچا داد بھائی، ان کے والد حسین رضی اللہ عنہ کے چچا داد بھائی عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ غلام طلب کیا، پیسوں سے مجھے بھیج، ایسا غلام کم ملتا ہے، آپ خوش نصیب ہو زین العابدین، اے علی خوش نصیب ہو آپ، یہ غلام آپ کے پاس ہے، مجھے دے دو۔ قیمت لگائی 1000 دینار تک، بہت بڑی قیمت ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، بیچو۔ فرمایا نہیں، ایسے غلام بیچے تھوڑی جاتے ہیں، خوش نصیب ہوں میں جو اللہ نے مجھے ایسا غلام دیا ہے، عبادت بھی رب کی کرتا ہے، میرے کام بھی وقت پہ کرتا ہے، صحیح پورے کرتا ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ آج جب یہ حدیث سنی، اللہ نے بھی فرمایا نا، صدقہ کرنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے ہاں جو نیکی کا خاص مقام و مرتبہ ہے، اس پر تم جب پہنچو گے جب اپنی من پسندیدہ محبوب چیزوں کا تم صدقہ کرو گے۔ وہ یہ اپنی محبوب چیز خریدو، فرمایا میری محبوب چیز، پسندیدہ چیز یہ غلام۔ اس غلام کو بلایا اور اللہ کی رضا کے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اسے فوراً آزاد کر دیا، فی سبیل اللہ۔ اس طرح ادھر 1000 دینار مل رہے تھے، منع کر دیا تھا، آج اللہ کی رضا کے لیے اسے فی سبیل اللہ آزاد کر دیا کہ آج میں نے اسے آزاد کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اپنی جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ فکر ہوا کرتی تھی، یہی فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ ایسے اعمال تلاش کریں، ہم ڈھونڈیں
جو اعمال ہمیں جہنم سے بچائے، اس کے لیے کوئی تکلیف بھی ہے، تکلیف بھی اٹھائے، قربانیاں دے، تاکہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کامیاب رکھے اور جہنم سے ہمیں بچائے۔ تو پھر صدقہ، رات کی نماز، نفلی روزے، یہ بھی بنیادی اعمال جو اللہ کے قریب کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنے خواب سنا تھا، وہ خواہش کرتے تھے اللہ مجھے اچھا خواب دکھائے۔ ان سلسلے میں خطبات میں آپ اکثر یہ حدیث سنتے ہیں، میں خلاصہ اس حدیث کا بتا دوں۔ خواب دیکھتے ہیں جہنم کی طرف دو فرشتے لے کر جا رہے ہیں، پھر ایک فرشتہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لم ترا، آپ ڈرے نہیں، آپ اہل جہنم میں سے نہیں ہیں، آپ تو سیدھی طرف والوں میں سے ہیں، اصحاب الیمین میں سے، یعنی جنتی۔ یہ خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، جہنم سے بچ گئے۔ ان کی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی مکرم اپنے خاوند کو یہ خواب بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نبی علیہ السلام نے نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ اچھا انسان ہے، بڑا ہی اچھا انسان ہے، کاش یہ رات کو تہجد کا اہتمام کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تہجد نماز کے فضائل میں یہ حدیث لائے ہیں۔ کیا ثابت کیا ہے؟ جو آدمی چاہتا ہے اللہ رب العالمین میرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے، وہ تہجد نماز پڑھتا رہے، وہ تہجد کا اہتمام کرے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ تکلیفیں اٹھائے لیکن جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے دنیاوی ہلکی سی تکلیف۔ فرائض کے متعلق آپ نے سنا، جو بنیادی حدیثیں آپ سنیں، کس طرح فرائض کی پابندی سے جہنم حرام ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، فرمایا نبی علیہ السلام نے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے پوری زندگی دوام کے ساتھ فجر اور عصر کی نماز پڑھی۔ فرمایا باجماعت فجر اور عصر کی نماز پڑھتے رہو، اللہ نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اب آج جہنم کی آگ کو حرام کرنے کے لیے ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنے سست ہیں ہم۔ کس نے ہمیں روکا ہے؟ ہمارے ہاتھ کس نے باندھے؟ کسی نے نہیں۔ سستی ہے، کاہلی، غفلت کہ آخرت پہ نظر نہیں۔ کسی نے منع کیا ہے؟ نہیں، پھر بھی تیاری نہیں۔ فرمایا جہنم کی آگ حرام کرنی ہے، فجر اور عصر پابندی سے پڑھو۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث، 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، اپنا نور پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رب العالمین کو اہل جنت اس طرح دیکھیں گے، چاند کے ساتھ تسبیح نہیں بلکہ زمین پہ بیٹھ کے چاند جس طرح ہر کوئی اپنے گھر سے چاند کو دیکھتا ہے، اہل جنت رب العالمین کا دیدار اس طرح کریں گے، ورنہ کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں، وہ تو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ فرمایا تم چاہتے ہو رب العالمین کا دیدار، یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب رب العالمین اپنے نور کے پردے ہٹا دے گا، اہل جنت دیکھیں گے، اہل جنت کو جنت کی ساری نعمتیں اب کمتر محسوس ہوگی، اتنی لذت ہوگی اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ فرمایا تم چاہتے ہو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو پوری زندگی باجماعت فجر اور عصر کی نماز پڑھتے رہو، اسی میں تمہاری آزمائش ہے۔ جب یہ دو جماعتیں روزانہ تم نے پالی، تمہاری 500 نمازیں باجماعت ادا ہوا کریں گی، اور یہی عمل ہے جو تمہاری نجات کا سبب بنے گا، دخول جنت کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے اور جہنم سے نجات کا سبب بنے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سنن نسائی کی روایت، ہر وہ آدمی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، فرمایا اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت واجب کر دی، اب صرف موت اس کو روک کے رکھے گی جنت پہ جانے سے، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ یہ فضیلت بھی اسی کو حاصل ہوگی جو 5 وقتہ فرض نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے اور انہیں آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ فرمایا موت ہی حائل بنی، جو ہی فوت ہوگا فرشتے جنت کی خوشخبری دکھائیں، جنت کے مناظر صبح شام دیکھتا رہے گا، گویا کہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ فضیلت ذکر و اذکار میں آیت الکرسی، اور ایک عمل جو نہ وزن اعمال میں بڑا ہی بھاری عمل، صحیح بخاری کی آخری حدیث، اکثر شیوخ الحدیث علماء کرام جب درس بخاری، تکمیل بخاری کی جو محفلیں ہوتی ہیں، جلسہ ہوتا ہے، اس میں اسی حدیث پر درس دیتے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، فرمایا نبی علیہ السلام نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، یعنی 2 ذکر ہیں، 2 ذکر ہیں، 2 کلمے ہیں، رب العالمین کو بڑے محبوب۔ کیسے کلمات اللہ کو محبوب؟ فرمایا نہ صرف رب العالمین کو محبوب ہیں بلکہ تمہارے اعمال کے ترازو میں جو قیامت کے دن قائم ہوگا اس میں بھاری ثابت ہو، بہت وزن ہی ہوں گے، بہت بھاری ثابت ہوں۔ اور پھر یہ کہ کہنے میں بھی آسان، پڑھنے میں بھی آسان، یہ صفات بیان فرمائی، پھر ان کلمات کا ذکر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ جب بھی فراغت ہے، سواری میں جا رہے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، دوستوں کے ساتھ کچہری میں بیٹھے ہو، بات کرنے کا موقع نہیں، یہ ذکر تمہارے زبان پہ چلتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نام اعمال میں، وزن اعمال میں بھاری چیز ہے۔ نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، فرمایا جنت میں داخلے کا سبب جو اعمال بنیں گے ان میں بنیادی اعمال 2 ہیں، تمہارا تقوی، پرہیزگاری، رب کا خوف، اور پھر اچھے اخلاق، لوگوں سے اچھا سلوک، تمہاری حسن گفتگو، اچھے الفاظ، نرم لہجہ، یہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی سبب بنے گی تمہیں جنت میں لے کر جائے۔ تقوی، اللہ کی بنیادی فرائض پورے کرنا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا، گناہوں سے نفرت کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تقوی ہے جس میں پاک دامنی بھی آ جاتی ہے، حلال پہ اکتفا کرنا، حرام سے بچنا بھی آ جاتا ہے، یہ سب تقوی میں شامل ہے۔ اور دوسرا اچھا اخلاق، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اپنی ملازموں کے ساتھ، اپنی گیدرنگ والے دوستوں کے ساتھ، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، ہر جگہ دعوت کا موقع ہو، محفل کوئی کام ہو، کوئی قائم ہو، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ حسن اخلاق، کھندا پیشانی سے پیش آنا، چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ چیز، اس میں زبان کی حفاظت بھی آ گئی۔ آپ حدیث سن رہے تھے پہلے خطبے میں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اس حدیث کا آخری حصہ باقی جو زبان سے حوالے سے، بعد میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، اب میں آپ کو بتاؤں عمود الاسلام راس الامر و عمودہ و ذروۃ سنامی، کہ یہ پورا معاملہ ہے، دین ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے اور اس کی بنیاد، اس کا ستون کیا ہے اور اس کے کوہان کی چوٹی کیا ہے۔ فرمایا رأس الامر الاسلام، ہماری عبادات، ہمارے دین، ہمارے عقائد، ہمارے ایمانیات، سب کی بنیاد یہ اسلام، یعنی اسلام سے ہمیں محبت ہو، اسلام کی حمیت ہو، اسلام کی غیرت ہو، اسلامی شعائر پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار۔
جس میں قرآن ہے، مساجد ہے، اذانیں ہیں، ہمارا لباس ہے، ہمارا چہرہ ہے، گھر میں دین کا اثر، اسلام کو کبھی نہ چھوڑو، یہ رأس الامر ہے۔ اور فرمایا اس اسلام کی، ہمارے ایمانیات کی بنیاد 5 وقتہ نماز کی پابندی، الصلاۃ، فرائض کی پابندی، یہ عمود ستون، ایک مرکزی ستون جو کسی عمارت کو، جس کے بغیر پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے، وہ نماز۔ فرمایا اس کی چوٹی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔ جب انسان جہاد کے لیے، جہاد کے مواقع ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنی جان بھی لٹائے، اپنا مال بھی لٹائے، یہ چوٹی کا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ وہ ذروۃ سلامہ الجہاد۔ اسی لیے فرمایا سورہ الصف، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے ساتھ ایک سودا کرنا نہ سکھاؤں؟ ایسا سودا، ایسی تجارت کرو جس تجارت سے تمہارے اوپر اللہ کے دردناک عذاب حرام ہو جائیں گے، تمہیں نجات ملے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پر ایمان درست رکھو، اللہ کے رسول پر درست ایمان لے آؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، جب شرعی جہاد کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں۔ محض اپنے دنیاوی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں، ریاکاری کے نہیں، صرف رب کی توحید غالب کرنے والا جہاد۔ اگر موقع ملے، دروازے کھلے ہوں بڑی چوٹی کا، جو تمہیں جہنم سے نجات کا سبب۔ معاذ بن جبل کو آگے پھر فرمایا، اے معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلی، اب میں اس پورے باتوں کا نچوڑ تمہیں بتاؤں جس میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، معاذ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ 5 فرائض بھی بتائے، خیر کے دروازے بھی بتائے، بنیادی معاملہ رأس الامر بتایا، اسلام کی چوٹی ستون بھی بتایا۔ اب ایسی چیز جس میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اپنی زبان مبارک کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، کف علیکا، معاذ زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ معاذ تھوڑا حیران ہوئے، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے جو ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا گفتگو پر ہماری پکڑ ہوگی؟ زبان سے ہم نے لفظ نکالے، کیا ان نکلے ہوئے لفظوں پر پکڑ ہوگی؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ثقیلت کہ یہوم کو یا معاذ، بچوں والی باتیں یہ کر رہے ہو معاذ، اتنی سادہ بات، بیوقوف والی بات۔ فرمایا یہی زبان پہ حل یکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن زبان کے استعمال کی وجہ سے انہیں اوندھے منہ چہروں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ وہ زبان ہی تو ہے، تم نے کیا سمجھا ہے زبان کی کوئی حیثیت؟ فرمائیے زبان اس کو روکے، اس کا درست استعمال، اللہ سے شکوہ شکایت نہ، تقدیر پر ایمان ہو، برا بھلا کسی کو نہ کہے، گالی وغیرہ سخت الفاظ، غلا، غیبت، طعن و تشنیع، لوگوں میں عیب جوئی، بھری محفل میں کسی کو ذلیل کرنا، اس طرح کے بد اخلاقی بھی آ گئی، اور پھر اس میں زبان کی تیزی بھی آ گئی جو اکثر لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ ظلم بھی آ گیا کہ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کے عزتوں کو یہ نوچ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کا معاملہ انتہائی سخت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی کی ایک اور حدیث جو آپ نے سنی کہ اکثر 2 عمل جو لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، تقوی اور اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاقوں میں بنیادی چیز زبان کا درست استعمال۔ پھر صحابہ نے خود پوچھا اللہ کے رسول آپ نے بتائیے وہ اعمال بھی بتائیں جو جہنم سے نجات کا سبب ہے یا جو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ فرمایا الفم والفرج، فرمایا اکثر 2 چیزیں لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں۔ زبان کے متعلق آپ نے سنا جس میں بد اخلاقی آ گئی، اور 2 چیزیں جو جہنم میں لے کر جائے گی۔ فرمایا یہی زبان اور پھر انسان کی شرم، حرام کھانے کا عادی ہو
چس آ جائے اس کو حرام کھانے کی، یہ وجہ ہے غلط بولنے کی، لوگوں کی عزتیں نوچنے کی، یہ وجہ ہے اس کے جہنم میں جانے کی۔ دوسرا شرم، جب اس کو حبس کی لت پڑ جائے، اپنی بیوی کے علاوہ غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بن جائیں، زبان پر یا فون پر یا نظروں کی حد تک یا آخری حد تک چلا جائے، یہ بدبخت انسان ہے۔ اکثر لوگ جہنم میں جلیں گے اپنی پاک دامنی نہ ہونے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کو تندور نما دکھایا گیا تھا جس کے اندر آگ جل رہی تھی، زانی مرد اور عورت دکھائے گئے تھے جنہیں آگ کے شعلے جھلسا رہے تھے۔ اور پھر جہنم کی آگ کس قدر تیز، دنیا میں تو حوث پوری کر لی، شہوت پوری کر لی، لذت حاصل کر لی، اللہ کے ہاں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے تیار ہیں۔ یہ وجہ، اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام میں یضمن لہ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، فرمایا مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تمہاری زبان، تمہاری شرم، پاک دامن رہو، سیکھو، نفس کو کنٹرول کرو۔ ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں، رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی پہناتا ہے، اسی نے ہمیں گھر دیا، اسی نے ہمیں خاندان دیا، بیوی، اولاد، کاروبار اور عافیت میں رکھا۔ اس رب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس کے پابند ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں جو جی میں آیا کرتے رہے اور اپنی خواہشات پوری کرتے رہے، نہیں۔ خواتین آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات شوق دیکھے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول غلبنا علیک الرجال، مرد ہم سے آگے نکل گئے آپ سے فائدہ لینے میں اللہ کے رسول، صحابہ جو آپ کے مرد ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے، آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہتے مساجد میں، خطبہ، اس کے علاوہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی خواہش پر ایک دن ہفتے کا مقرر کیا، ہر ہفتے اس دن خواتین جمع ہوتی اور نبی علیہ السلام نے وعظ و نصیحت فرمایا۔ وعظ و نصیحت فرماتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ما من کن امرات تقدم ثلاثت ولد الا کن له حجابا من النار، کسی خاتون والدہ کی اگر 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں وہ صبر کرے، اللہ رب العالمین ان بچوں کو جہنم سے آڑ بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک بچے کی زندگی لکھ دی ہے، اگر چھوٹا بچہ، معصوم بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے والدین کو صدمہ پہنچتا ہے، لیکن اہل ایمان صبر کرتے ہیں اللہ کی تقدیر پر، جن کا ایمان ہے اللہ کے فیصلوں سے جو نقائص نہیں نکالتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا سے صبر کرنے والے اگر 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے صبر کریں، اس کے لیے جنت، وہ جہنم سے آڑ بن جائیں گے وہ بچے، یہ بھی جہنم سے بچ، یعنی صبر بھی ایک چیز ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان۔ ایک خاتون ہمت کر کے کھڑی ہو گئی، پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 بچے فوت ہوئے، فرمایا ان کے لیے بھی ہی فضیلت، صبر کر۔ پھر ایک اور روایت اس کے علاوہ عمومی روایت، کوئی بھی آدمی مرد ہو، والدین ہو، رشتہ دار ہو، کوئی محبوب آدمی فوت ہو جائے، والدین میں سے کوئی، اس قدر محبت ہوتی ہے والد اور والدہ کے ساتھ، اولاد میں، بھائیوں میں سے، چچا ہو، ماموں ہو، خاندان میں سے، فرمایا نبی علیہ السلام نے مالی عبدل، فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی، مالی عبد المؤمنین جزاء اذا قبضت صفیہ من الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، فرمایا میں نے اپنے کسی مومن بندے کا کوئی محبوب آدمی دنیا کا اسے چھین لیا، بچوں میں سے، اولاد، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، پھر وہ صبر کرے اور مجھ سے ثواب لینے کی امید لگائے بیٹھے، میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صبر بھی ایک بنیادی سبب ہے جنت میں داخل، اللہ کی تقدیر پر دنیا میں صدمہ پہنچے صبر کرے، برا بھلا نہ کہے، ہماری تقدیر میں ایسی آدمی سے کیوں، اللہ کو ہم ہی ملے ہیں، میرے ساتھ ہی اسے کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ بدگمانی وسوسے شیطان دلاتا ہے، لیکن صبر کرنا ہے، اس صبر میں اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے اور بندے کے لیے صبر سبب بن جاتا ہے جنت میں داخلہ کا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، خاتون آتی ہے مجھ سے کچھ مانگتی ہے، 2 بیٹیاں ساتھ، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کھجور اٹھا کے ایک کھجور دے دی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، میں نے کھجور جب دے دی، خاتون نے کیا کیا، بچیاں بھی بھوکی،
کھجور کے 2 ٹکڑے کی، آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا دوسری بچی کو، ایسے ہی اٹھ کے چلی گئی، مانتا تھی خود نہیں کہا، بھوکے پیٹ چلی گئی۔ میں حیران ہو کے دیکھتی تھی سارا منظر۔ اللہ کے رسول میرے خاوند صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے بتایا، فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ معاہدہ کیا، مجھے بتایا ہے، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن الا کن له حجابا من النار۔ ہر وہ والدین اللہ جس کو بیٹی کی اولاد دے، بیٹی کی اولاد 1 2 یا 3 اچھی ان کی تربیت کرے، ان کے حقوق ادا کرتا رہے، کبھی تنگ نہ ہو۔ بچی کی پیدائش میں اس نے اپنا چہرہ نہیں بنایا، تنگی کا اظہار نہیں کیا، ناشکری تقدیر کو برا بھلا نہیں کہا، شکر ادا کیا، اور پھر ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کی، حتیٰ کہ ان کا نکاح کروا دیا۔ قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی، جس طرح اس خاتون نے والدہ نے کیا۔ تو ہر پورے امتی کے لیے، یعنی کہ پھر جنت کے حصول کے لیے خواتین بیٹی کی صورت میں ہو، والدہ کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ان کے لیے بھی یہ ثواب ہے۔ خواتین سب کے لیے فرمایا مسند احمد کے دین، فرمایا ہر وہ خاتون صلت خمسہ اللہ کے فرائض پورے کرے، وصامت شہرا رمضان کے روزے رکھے، مخصوص ایام کسی وجہ سے رہ جائے بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، رمضان اگلے رمضان سے پہلے بعد میں گنتی پوری کریں، فرائض پورے کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنی عزت کی حفاظت رکھے، پاک دامن ہو کر زندگی گزارے، خاوند کی اطاعت کرے۔ قیامت کے دن اس خوش نصیب خاتون کو بلایا جائے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ہی دروازوں میں داخلہ کا منظر بڑا ہی خوبصورت ہوگا، جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جائے۔ یہ دنیا میں چیزیں شرائط پوری کر کے آؤ، خاوند کی اطاعت کی فرما برداری، 5 وقت کی نماز۔ خواتین میں آخر میں ایک اہم بات، کتنے ایسے مسائل رات کو اگر بچہ پیشاب کر دے، کپڑے خراب ہو جائے، بہانہ بنا لیتے کپڑے خراب کے بعد میں پڑھوں، یہ غلط۔ پہلی بات 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور فجر نماز وقت میں پڑھنے کے لیے غسل کی حاجت ہو، کپڑے تبدیل کرنے ہو، پلیدی لگی ہو، پیشاب کے چھینٹے ہو، یہ ساری رکاوٹیں ہٹا کے نماز پڑھنی، یہ اسباب نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، پڑھنی ہے۔ 5 وقت فرائض یہ بنیادی شرط ہے خواتین کے لیے، پھر اللہ کے روزے، اور پھر خاوند کی اطاعت، عفت پاکداری۔ فرمایا جس جنت کے دروازے سے چاہے گی اسے داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں داخلہ کا سبب بنے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، رتی وفات نمبر 11 میں محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد ناصر شریف بھی صاحب خطاب فرمائے۔ بیمار پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے دعا کی درخواست ہے۔